السلام علیکم۔ بروز ہفتہ 17 مئی، آج ہم نے کابل سے شیرخان بندر کے لیے اپنا سفر کرنا ہے۔ اور یہاں سے دوستوں نے ہمیں ہمارے دوست ذبیح اللہ خان کے دفتر میں پہنچا دیا۔ وہاں جا کے ہم نے کو کھانا شانا کیا، کاروباری باتیں ہوئیں عادل صاحب کی، اور کھانا تو یہاں چلتے ہی رہتا ہے۔ اور ذبیح اللہ صاحب کی گاڑی میں ہم شفٹ ہوئے اور ہم نے شیرخان بندر کی طرف تقریباً 3:15 بجے سفر کا آغاز کیا۔ اور شہر میں رش ہونے کی وجہ سے تھوڑا سفر سلو تھا اور وقت لگ رہا تھا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی خوبصورت کابل کی بلڈنگز ہیں، اور ہم بس سلو چلتے ہوئے جا رہے ہیں، اور کابل کی جو صفائی ستھرائی ہے اس کی تعریف بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی شاندار بلڈنگز بن رہی ہیں کابل میں، شادی ہال اور اس طرح کی چیزیں، اور زبردست قسم کا اسٹرکچر بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پچھلے پروگرام میں ذکر کر چکا ہوں صفائی ستھرائی کا، اور یہ ریڈی والے جو ہے ہماری طرف تو بس بغیر کسی لائسنس کے ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ رکشے بھی یہاں دیکھیں وہ پروٹوکول ہے۔ یہ فروزی کلر کی ٹیکسیز ہیں جو یہاں کابل میں ہی نہیں بلکہ پورے افغانستان میں ان کا کلر ایک کر دیا گیا ہے تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو، اور ان ڈرائیوروں کو بھی گورنمنٹ نے اپنے پاس انلسٹ کیا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹیکسی ایسے ہی کسی کو دے دیا ہے اور یا کسی کو اجازت دے دیا ٹھیک ہے کرتے رہے جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ یہ پیٹرول پمپ دیکھیں، یہاں سے ہم نے اپنا پیٹرول ڈلوایا اور پھر آگے کا سفر سٹارٹ کیا۔ اور ہمارا جو پہلا جو شہر آتا ہے کابل سے نکلنے کے بعد وہ چاری کار آتا ہے، چاری کار یہ آ گیا شہر۔ اور اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے 4 راستے جاتے ہیں، نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ، یعنی کہ ابھی کابل سے ہم جا رہے ہیں ویسٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور نارتھ کی طرف اس کا ہے پنچ شیر کا علاقہ۔ اس طرح یہ سفر آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں کہ یہ زبردست قسم کے اور ڈسپلن کے ساتھ لوگ کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ہے امن امان ہے، کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے۔ اور 10-20 کلومیٹر بعد یہ شہر کے انٹرس یا آؤٹر سپیس پہ وہاں ان کے اہلکار کھڑے ہیں جو گورنمنٹ کے ہیں، اور وہ زیادہ سے زیادہ آپ سے پوچھ لیتے ہیں، اگر آپ فارنر ہیں تو آپ کو پاسپورٹ چیک کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سفارتی آداب ہے، آپ کو کہہ کچھ نہیں سکتے کیونکہ آپ ویزا لے کے آئے ہوئے ہیں اور ٹورسٹ ویزا ہے۔ یہ سب سے پہلا جو شہر آتا ہے یہ اس کو کہتے ہیں جبل سراج۔ یہاں سے پہاڑی سلسلہ شروع ہوتا ہے، سلانگ رینج شروع ہوتی ہے، اور اس سے ایک شارٹ کٹ راستہ بھی جاتا ہے۔ اگر واپسی پہ آئے تو لیفٹ سائڈ پہ پنچ شیر کی طرف سے آپ کابل کو کراس کر کے پہنچ جاتے ہیں جلال آباد بالکل۔ اور یہ زبردست قسم کا قصبہ ہے، اور یہاں بھی بڑے ڈسپلن کے ساتھ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، آپ دیکھ لیں۔ یہاں سے ہم نے کچھ ایک پیزا نما ایک چیز لی، ایک تو پوٹیٹو والی تھی اور ایک کے اندر دیسی ساگ جو ہوتا ہے وہ تھا، وہ میں نے پسند کیا۔ اور میں اور عادل نے کیونکہ پوٹیٹوز کا پتہ نہیں اس میں مسالے زیادہ ہوں کیا ہوں، لیکن یہ میں نے اور عادل نے 50-50 کی۔ یہ پیزا ہے یہاں کا، اور زبردست قسم کا جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا، انجوائے کیا، یقین جانے کہ زبردست سوگات ہے۔ دیکھ لیں اندر اس کے بالکل سبز پتے ہی ہیں، پکے ہیں نہیں پکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ٹیسٹ دیا۔ اور ہمیں جو بھوک لگی ہوئی تھی سفر کے دوران، گھنٹہ 1.5-2 ہو گئے تھے ہمارے تقریباً، آلموسٹ ہم چلے ہوئے تھے، اور کیونکہ ہم 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، ہم 6:22 پر یہاں پہنچے جبل سراج پہ۔ یہاں سے آگے سارا سلسلہ پہاڑی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور ہم نے اس پیزا کو، دیسی پیزا کو انجوائے کیا۔ بلیو کریں اتنا ٹیسٹی تھا میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس طرح کی سفر کے دوران آپ سوغات صاف ستھری کوئی چیز نظر آئے تو آپ ضرور کھائیں، فروٹ کھائیں، کوئی اس طرح کی سوغات ہے، لسی ملتی ہے وہ پئیں، اور لوگوں کے ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ رکھیں۔ یہ دیکھیں لیفٹ سائڈ پہ دریا بھی آ رہا ہے جو سلانگ سے ان پہاڑوں سے نکل رہا ہے، اور جا کے آگے یہ دریا کابل سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس سے بہت سارے دریا نکلتے ہیں جس میں پنچ شیر والا دریا بھی ہے، اور آپ کا یہ کیونکہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ
اس کو ہندو کش کہتے ہیں، جو گلگت کے مقام پہ اینڈ ہوتا ہے، اور یہاں یہ سارا وہی سلسلہ ہے۔ اس سے دریا اس طرف تاجکستان کی طرف بھی نکلتے ہیں، یہ کابل کی طرف بھی نکلتے ہیں، اس طرف بھی جاتے ہیں، ساؤتھ کی طرف بھی جاتے ہیں۔ تو یہاں جو برفوں کا پانی یا اس طرح گلیشیئرس کا پانی ہے وہ پگھل کے نیچے آتا ہے، اور اللہ پاک کا طریقہ کار ہے کہ تمام علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ابھی آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ گاڑیاں آ رہی ہیں، ان میں کچھ گاڑیوں میں تو تاجکستان سے آٹا آ رہا ہے، کچھ گاڑیوں میں کوئلہ آ رہا ہے، کوئلہ ازبکستان سے آ رہا ہے، اور ایل این جی بھی آ رہی ہے، ایل این جی بھی ازبکستان سے آ رہی ہے۔ اس طرح یہاں سے فروٹ جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں گے گاڑیاں، یہ تھوڑا سا رستہ تو ٹھیک ہے، لیکن آگے کا رستہ انتہائی خراب ہے۔ یہ آلموسٹ آپ کا 4-5 گھنٹے آپ کے لے لیتا ہے، نارمل لے لیتا ہے۔ اور جو سفر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کابل سے، وہ تقریباً 605 کلومیٹر بنتا ہے۔ رفتہ رفتہ ہم نے وہ سفر ہمارا کٹ رہا ہے، اور اتنے اچھا۔ اور یہ آپ گاڑیاں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایل این جی کی گاڑی ہے جو سامنے سے آ رہی ہے، اور اس میں اتنا ایشو نہیں ہے کہ اس درے میں گنجائش، میں نے دیکھا ہے جیسے ہمارا پہاڑی سلسلہ ہے کوستان کا، یہ اس میں گنجائش نہیں ہے، لیکن اس میں 4-4 5-5 6 گاڑیوں کی گنجائش ہے کہ جب یہ رستہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی کچھ علاقہ آپ کو ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ آگے جا کے یہ بڑا تنگ ہو جاتا ہے، تنگ تو نہیں ہوتا، خراب ہو جاتا ہے، زوری خراب ہو جاتا ہے، کچا رستہ بن جاتا ہے۔ یہ مٹی دھول دیکھیں، اس کا پہلا ٹنل آتا ہے، ٹنل تو کئی ہیں، اور اس میں انتہائی آہستہ آہستہ آپ سفر کرتے ہیں، کیونکہ کراسنگ بھی ہوتی ہے، ہیوی گاڑی بہت زیادہ ہے، ٹرالرز ہیں، بوزرز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ مٹی والا علاقہ ہے۔ آپ ڈسٹ دیکھ رہے ہوں گے، آپ شیشے کھول کے سفر نہیں کر سکتے ہیں، اور آپ کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہاں کچھ سلائڈنگ کا ایسا ایشو نہیں ہے، بارشوں کے دوران بالکل سلائڈنگ ہوگی، برف باری بھی ہوتی ہے اس میں، اور ہمیں یہ دن کو سفر کرنا تھا، لیکن بس اتفاق ہے کہ کابل میں دیر ہونے کی وجہ سے، کاروباری معاملات ہونے کی وجہ سے ہم بس دیر سے اس کے اوپر ہم نے سفر سٹارٹ کیا۔ باقی تو یہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3-4 گاڑیاں 6 گاڑیاں بھی کراس کر سکتی ہیں۔ یہ ایک جگہ ہم اس جگہ رکے، ہم نے کوئی نمائش پڑھی، اور ولانگ جگہ ہے، یہاں ہم نے پانی شانی پیا، چائے تو ملتی نہیں ہے، وضو وغیرہ، وضو کر کے نماز پڑھی ہم نے۔ ایک چیز سے مجھے سخت تھوڑی سی پریشانی ہوئی کہ یہاں استنجا وغیرہ کے لیے کوئی پراپر اس کسی علاقے میں کوئی اچھے طریقے سے وہ، نہ تو ہماری طرح کے وہ لوٹے وغیرہ ہیں، نہ کوئی واش روم اس طرح کے ہیں، کہ کیونکہ ہم عادی ہیں اپنے علاقے میں استنجا وضو کرنے کے طریقہ کار تھوڑا سا بالکل چینج ہو جاتا ہے افغانستان میں، جو ہمارے لیے بڑا آکورڈ سا ہے، اور ہم اپنے کپڑوں کو ناپاک کر دیتے ہیں۔ بہرحال چلیں، یہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ بہرحال یہاں سے پھر ہم آگے کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ رستے میں چھوٹے چھوٹے گاؤں آتے ہیں، ان گاؤں نے اپنی سوغات بھی رکھی ہوئی ہے، یہ پتہ نہیں کون سی سبزی ہے، کچی کھانے کی ہے یا کس طرح ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر اللہ کا نام لے کے ہم نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا ہے۔ اچھا، یہ جو صبح ہے، صبح پروان سٹارٹ ہوتا ہے اس سائڈ پہ جو ہے کابل کی طرف، یہ صبح پروان ہے، اور ہمارا سفر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ گاڑی ہمارے پاس ہیوی ہے، لیکسس ہے، اور بڑے اچھے ماڈل کی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اخوانیوں کے پاس تو یہ گاڑیاں وہاں سستی ملتی ہیں، کسٹم ڈیوٹی بڑی کم ہے، تو اس لیے وہ نئی گاڑی استعمال کرتے ہیں، اس میں ہمیں کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوئی۔ یہ ابھی سرنگ آ گیا ہے، اس کو رشیا نے، اس سے پہلے تو ہزاروں سالوں سے یہ رستہ استعمال ہو رہا ہے، رشیا نے 1953-55 میں اس ٹنل کو، جو ٹاپ پہ ٹنل ہے، اس کو بنایا، اور اس وقت دنیا کی یہ سب سے ہائیسٹ ٹنل تھا، 10,500 فٹ کا تھا اونچائی اس کی۔ اور اس کے بعد امریکہ میں دوسرا ٹنل بنا، وہ کچھ فٹ اس سے اونچا ہے، کچھ فٹ لمبا ہے، یہ تقریباً 2.67 کلومیٹر ہے، 2.75 کلومیٹر بن جاتا ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے، کیونکہ یہ کچے پہاڑ ہیں، ہماری طرح یہ پہاڑ نہیں ہے، اور ان کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو یہاں سے کچھ انہوں نے ٹنل کے اندر کچھ کام کیا ہے، اور یہاں کچھ سفر آرام سے گزر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی ٹنل، یہ ابھی ہم باہر نکل آئے ہیں، آپ دیکھیں ٹنل سے نکلتے ہی بالکل فوراً بعد چھوٹا سا بازار ہے، مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں لوگ رکتے ہیں۔ اور اس میں جب میں باہر نکلا گاڑی سے تو مجھے ٹھنڈ لگی، کیونکہ میرے اوپر سویٹر نہیں تھی، نارمل کپڑے تھے، کابل میں اتنی ٹھنڈ تو ہوتی نہیں ہے،
تو بالکل میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، لیکن یہاں ہم نے آلموسٹ آدھا گھنٹہ گزارا، پانی پیا، مشروبات پیے. یہ دیکھیں چیری پڑی ہوئی ہے اور اس طرح آلو بخارا پڑا ہوا ہے. ان کی اپنی سوغات جو لوکل یہاں کی جو قریب کے دیہات ہیں وہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں. یہ لازمی آپ انجوائے کریں. اچھا، سلانگ ٹنل سے ہم نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا، آگے اترائی ہے، اور آگے کا سفر قدرے بہتر ہے آپ کہہ سکتے ہیں. روڈ ہے تھوڑا بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، کہیں سے پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے، لیکن آپ سپیڈ نہیں مار سکتے کیونکہ بڑی ہیوی گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا، ایک اور ایک قصبہ کانجن آیا ہے. ایک اور چیز جو مجھے معلوم ہوئی ہے کہ ایک دن یہ اس سائڈ سے ٹریفک چھوڑتے ہیں اور ایک دن کابل سے چھوڑتے ہیں، یعنی کہ گٹھی ٹریفک دونوں طرف سے. ہیوی ٹریفک کی بات میں کر رہا ہوں، چھوٹی ٹریفک کی بات نہیں کر رہا ہوں. ہیوی ٹریفک یہ ایک دن کابل کی طرف سے اور ایک دن وہاں سے چھوڑتے ہیں پل خمری مزار شریف کی طرف سے، شیر خان بندر کی طرف سے. وہ گاڑیاں انتظار کرتی ہیں، بڑے پابند ہیں یہ اس میں. اور کافی کیونکہ رات کا وقت ہے، اور لیفٹ سائڈ پہ ہمارے دریا چل رہا ہے جو یہاں سے بالکل اس رینج سے، ہندو کش کی رینج سے نکل رہا ہے. اور ہماری جو منزل ہے پل خمری ہے. پل خمری بس ہم پہنچ گئے ہیں. پل خمری میں جا کے ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم کھانا کھائیں گے. اچھا، اس جگہ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس سے آپ لیفٹ سائڈ پہ جائیں گے تو آپ مزار شریف ایرتان بارڈر ازبکستان پہنچ جائیں گے. اگر رائٹ سائڈ اپنا ڈائریکٹ آپ سفر جاری رکھیں گے تو آپ سیدھا قندوز کو کراس کرتے ہوئے آپ شیر خان بندر اور تاجکستان کے بارڈر پہ پہنچ جائیں گے، جہاں پر امیگریشنز ہے. اس سائڈ پہ افغانستان کی ہے اور اس سائڈ پہ پل کے اس سائڈ پہ درائمو کے اس سائڈ پہ تاجکستان کی ہے. یہاں پہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کھانا کھائیں گے. آلموسٹ رات کے تقریباً ہم یہ پہنچ گئے ہیں، تقریباً 2 بجے ہیں. ہم یہاں پر رات کا کھانا کھائیں گے. اور پل خمری کی بات میں نے پہلے آپ کو بتا دی تھی. تقریباً ہم یہاں 11:15 بجے پہنچے ہیں. اور پل خمری سے 2 رستے جاتے ہیں. ایک آپ رائٹ کی طرف جائیں تو مزار شریف ایرتان بارڈر ازبکستان پہنچ جاتے ہیں، اور لیفٹ سائڈ پہ سیدھا ہی آپ سفر جاری رکھیں تو آپ شیر خان بندر تاجکستان کے بارڈر پہ پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ ہم نے ڈنر کیا، اور بالکل لائٹ ڈنر، کیونکہ رات کے 12 بجنے والے تھے. اور لیکن یہاں میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے کہ افغانستان میں آلموسٹ جس جگہ بھی آپ کھانا کھائیں گے، اللہ کی شکر ہے صاف ستھرا کھانا آپ کو اور تازہ کھانا ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں جیسے جنگل ہوٹل میں چلے جائیں یا ایسی جگہ چلے جائیں تو آپ کا کوئی کھانا اچھا نہیں ملتا. بہرحال یہاں پر ہم نے انجوائے کیا، فریش ہوئے، منہ ہاتھ دھویا، اور ہاتھ یا دھو کے ہم نے کھانا کھایا. اور ہمارے ساتھ یہ الفت صاحب ہیں، دوسرے بھائی ذبیح اللہ صاحب ہیں جو ہمارے میزبان بھی ہیں. الفت بھائی ہمارے ساتھ آئے ہیں وہاں سے، کابل سے، ان کو کمپنی دینے کے لیے، کیونکہ ذبیح اللہ بھائی صاحب کا کل ہمیں وہاں سے چھوڑ کے شیر خان بندر سے واپسی کا سفر کریں گے، اور 16-18 گھنٹے کا سفر ہے تو وہ اکیلے ہوں گے، تو اس لیے ہمارے ساتھ یہ بھی ہم نے سفر سٹارٹ کیا. تو قندوز ہم پہنچ گئے ہیں. قندوز کا یہ گیٹ ہے، کتنا خوبصورت گیٹ ہے، آپ داخلی دروازہ ہے. اور قندوز میں ہم رات کے آلموسٹ ہمیں 2 ہو گئے ہیں، رات کے 2 بجے ہیں. اور ہماری کوشش ہے کہ یہاں ہم کو ہوٹل دیکھیں. یہ ہم ایک رات کو بارات میں پھنس کے وہ بھی ہم نے دیکھی. رات ہم نے قندوز ہوٹل، قندوز شہر ہے لیکن قندوز ہوٹل میں ہی ہم نے رات گزاری، اور صبح اللہ کا نام لے کے ہم نے آگے کا سفر سٹارٹ کیا شیر خان بندر کا. تو اس کے ساتھ ہم نے صبح کی جو ہماری صبح ہوئی، اتوار کا دن تھا، کیونکہ یہاں تو چھٹی ہوتی نہیں ہے اتوار والے دن. جمعے کے دن کابل افغانستان بند ہوتا ہے، ان کی سرکاری چھٹی جمعے کے دن ہوتی ہے. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ہر طرف بڑی خوبصورتی ہے، اور جو بلڈنگز بنی ہیں ان کے اوپر نمایاں اثر ہے سوویت یونین کا، یورپین سٹائل کا. اور اس طرح جیسے میں اٹلی میں گیا ہوں تو اس طرح کے فلیٹ، اس طرح کی چیزیں بنی ہوئی ہیں، بہت صفائی ستھرائی. اور میں یہ دیکھیں بارڈر کے نزدیک یہ شہر ہے. ہمارے یہاں جتنا بارڈر کے نزدیک جاتے ہیں اتنا زیادہ گند بن جاتا ہے. اور بہرحال زندگی رواں دوا ہے، اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہیں. بچے مجھے نظر آئے اسکولوں میں جاتے ہوئے،
اور لیڈیز کو مجھے نظر نہیں آئے جیسے انہوں نے، کیونکہ وہ تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے. اور باقی یہ رکشے بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں ہم سے. ہمارے یہاں تو چنگچی ہے، وہ تو انسان کا جو ہے نا ادھر سے ٹکراتا ہے ادھر سے نکل جاتا ہے. یہ دیکھیں کتنے اسٹائلش رکشے ہیں، اور یہ ویسپا کی وہی نقل ہے. بے شک یہ چائنا کے ہیں لیکن بہت اچھے ہیں. ان کا ساؤنڈ بھی بڑا کم ہے اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ یہ چلا رہے ہیں. صبح کا وقت ہے، یہ بازار کھل گئے ہیں اور لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. مزدور مختلف چوکوں پہ کھڑے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے. وہاں بھی جو ہے نا وہ ان کو ڈفرینٹ ٹھیکدار لینے کے لیے آ جاتے ہیں. یہ باہر شکندو سے ہم باہر نکلتے ہیں تو جہاں دریا کا پانی لگتا ہے، یہ گندم ابھی کھڑی ہے. یہ 18 مئی ہے اور ابھی تک گندم کی کٹائی ہوئی نہیں. یہ دیکھیں جس علاقے میں یہ پانی آتا ہے، یہ سارا ادھر ہے اس کا سلانگ رینج کا جو ہے ہندو کش کا، یہ پانی ان سب علاقوں کو سیراب کرتا ہے. اور یہ ابھی وہاں سے ہم نکلے تو اوپر تھوڑا سا چڑھائی چڑھ کے تو یہ دشت کا علاقہ ہے. وہ کہتے ہیں دشت و دشت سیراب ہی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اس وقت یہ شعر مجھے یاد آ گیا، ہم بڑے ہنسے. اور یہاں پانی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سردیوں میں ایک خاص قسم کا پھول اگتا ہے، اور اس کے دیکھنے کے لیے تمام افغانستان سے لوگ اس علاقے میں آتے ہیں اور اپنا کیمپ لگاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. وہ تھوڑے عرصے تک وہ رہتے ہیں لیکن یہ پورا علاقہ بھر جاتا ہے. ایک اور جو چیز مجھے بڑی اٹریکٹ کرتی ہے، مختلف قسم ریور بیڑوں کے، اور دور تک یہ پھیلے ہوئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. ان کو وہ اپنے شپرز جو ہے ان کا جو مالکان ہیں وہ چرا رہے ہیں اور سفر کر رہے ہیں. جگہ جگہ ان کے وہ اپنے کیمپ لگے ہوئے ہیں. صبح کو یہ نکلتے ہیں، شام کو پھر اپنی جگہ واپس آ جاتے ہیں. تو ہمارا سفر آگے کا جاری ہے اور پھر ہم داخل ہو گئے شیر خان بندر. یہ ہماری ڈیسٹینیشن ہے. یہ چھوٹا سا بازار ہے شیر خان بندر کا، یہ بالکل بارڈر کے ساتھ ہے. اور ہم یہاں سے گزرتے ہوئے یہاں بھی زندگی رواں دواں ہے اور بڑے اچھے طریقے سے لوگ اپنے کام کاج میں مصروف ہیں. اور یہ شیر خان بندر، یہ گمرک کہتے ہیں اس کو، کسٹم ہے یہاں. جو بڑی گاڑیاں آتی ہیں ان کا یہ اپنی زبان میں گمرک کہتے ہیں، ہم کسٹم کہتے ہیں. یہاں پر گاڑیاں شفٹ ہوتی ہیں. دو قسم کی گاڑیاں ہیں، ایک تو افغانی گاڑی کو آگے جانے نہیں دیتے، ایک جو TIR ہوتی ہے، اور TIR 1 اور TIR 2 ہوتی ہیں، وہ آگے گاڑیاں جا سکتی ہیں. ورنہ یہاں سے آگے گاڑیاں جو تاجک گاڑیاں ہیں یا TIR 2 ہوتی ہے جو اپ ٹو چلی جاتی ہیں رشیا تک یا سنٹرل ایشیا میں اپنا کاروبار کرتے ہیں. یہ ہماری سامنے منزل ہے. یہ تھوڑا سا میں نے ویڈیو بنائی ہے اس کی، اور اگر آپ یہ اس سائڈ پہ دیکھیں گے تو بالکل اینڈ پہ جو ہے نا وہ یہ بچے اسکول میں جا رہے ہیں. ہمارے یہ میزبان ہے خالد صاحب، انہوں نے کہا جی جو شیر خان آیا اور اس نے شیر خان کی دریاموں کی مچھلی نہیں کھائی تو وہ سمجھے شیر خان آیا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے زبردستی ہمیں دریاموں کی مچھلی کھائی، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے کہ وہ اتنی زبردست پکی ہوئی تھی کہ کانٹے تو نیچے رہ جاتے تھے، اور مجھے اس کے اوپر کوئی مسالہ بھی نہیں لگا تھا. مزے کی بات تو یہ ہے، ہلکا نمک تھا اور مسالہ بھی نہیں لگا. اور میں تو پریشان ہو گیا کہ اس طرح کی مچھلی یہ کس طرح بارڈر کے اوپر اور اس صحرا کے اندر یہ لوگ بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو دریاموں کی مچھلی ہے اور بڑی خاص مچھلی ہے، چلیں اس کو بھی چھوڑیں. مچھلی جو ہے وہ پکانے کا طریقہ مجھے بڑا پسند ہے. وہ آئل کے اندر ہی بنی ہے، لیکن وہ آئل بھی لگتا ہے فریش آئل ہے. ہماری طرح تو اسی آئل میں ڈالتے رہتے ہیں اور زہر بن جاتی ہے. اس کے اوپر وہ پکوڑا ٹائم مسالہ بھی لگاتے ہیں، اس پہ کوئی چیز نہیں لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہمیں سمپل وہ نان تھے جو ان کی اپنی روٹی تھی، اور سیلڈ وغیرہ تھا جو کہ ہر ان کی ہوتا ہے. فروٹ پہلے ہم کھا چکے تھے، ڈرائی فروٹ ہے، اور یہ ان کا اچار ہے جو یہاں کا اسپیشل اچار ہے. تو الگ شکر ہے وہ ہر طرح کی چیزیں انجوائے کر رہے ہیں جی. اور اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. یا خالد صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں اور ہمارے ٹرانسپورٹ کا کام کرتے ہیں. اور میں نے ان کو اپنی شرٹیں وٹیں لگا کے اپنی جو کمپنی ہے وہ بھی یہاں تصویریں بنائیں. اور ہم نے یہاں اپنے دوستوں کو جو ذبیح اللہ صاحب ہیں، الفت صاحب ہیں، یہاں پر ہم نے ان کو الوداع کہنا تھا. اور بس یہاں سے ان کو ہم نے آلموسٹ تقریباً میں عصر کے 2-2:30 بجے ہم نے ان کو، میرا خیال ہے ہم نے الوداع کہا. اور یہ ان دوستوں نے واپسی کا سفر سٹارٹ کیا.
ہم نے یہاں نماز شاز پڑھی اور ہم نے آگے کی بس تیاری کی کہ بارڈر کھل جائے، کیونکہ بارڈر بند ہوا تھا۔